बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। ईरान के जवाबी हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को, इसराइल को, जो अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझता था, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 2 रोज कबल ईरान के शहर में हमला के बाद, तवानाई के हमले पे बाद इसराइल के शहर शररा पर ईरान ने जवाबी हमला किया, जिस पर उनकी एटमी तंसीबात के करीब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन बोझ हो गई, जिससे इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। उस पर उसने, अमेरिका ने जो 2 रोज कबल धमकियां दे रहा था, जंग के 24वें दिन 28 फरवरी के बाद 2 रोज पहले धमकियां दी थी कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया इनकी हम एटमी तंसीबात और दीगर तवानाई की तंसीबात तबाह कर देंगे। अमेरिका ईरान की जवाबी कार्रवाई पर और उनकी जहां जहां एयरबेस है जवाबी कार्रवाई, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में बढ़ने वाले प्रेशर, रशिया, चीन, पाकिस्तान, बरतानिया, जापान, दीगर ममालिक के दबाव और बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों पर अमेरिका को अपना ही दावा और धमकियां, तरले मिन्नत पर आ गया। और गुज़श्ता रोज अमेरिकन सदर ने अपना अल्टीमेटम खुद ही वापस ले लिया, जबकि ईरान ने कहा हम तो हमला करेंगे अगर किसी भी सरजमीन पर हुआ। अमेरिकन सदर का ईरानी पावर प्लांट के खिलाफ हमला रोकने का हुक्म अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के बिजली घरों पर हमला 5 रोज के लिए मोहर करने का हुक्म आ गया। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका सदर ने कहा ईरान के दरमियान गुज़श्ता रोज मस्बत बातचीत हुई है। बातचीत का मकसद मशरिक़ वुस्ता में जंग की कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। सदर ट्रंप का दावा, महकमा जंग को अभी ईरान के बिजली घरों पर हमला करने से रोका है। ईरानी बिजली घरों और तवानाई की तंसीबात पर तमाम फौजी हमलों को 5 रोज के लिए मुलतवी किया है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ईरान के बिजली घरों पर हमला नहीं करेंगे। सदर ट्रंप के बयान के बाद और ईरानी हमलों के बाद जंग के खतरात कम हो गए, जो कि अभी तक हैं यकीनन। सदर ट्रंप के इस बयान के बाद आलमी दुनिया में तेल की कीमतों में वादिया कमी वाक़या हुई है। अमेरिका में क्रूड ऑयल की कीमतों में 10% कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमतें 88.34 डॉलर फी बैरल तक आ गई। बरतानिया में भी खाम तेल की कीमत में 10% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल पर 101.49 डॉलर भी बैरल पर आ गई। नाज़रीन, ये क्यों हुआ? अमेरिका ने ईरान की जहां जोहरी तंसीबात थी वहां पर हमले किए, जिसके जवाब में खासा नुकसान हुआ, जिस पर अमेरिका ईरान ने कहा कि अगर हमारे अब जोहरी तंसीबात पर हमला हुआ, हमारे बिजली घरों पर हमला हुआ, तो हम इसराइल और अमेरिका पर ऐसे हमले करेंगे कि जो तारीख में किसी मुल्क पर ना हो। और 3 रोज कबल ईरान ने इसराइल के हमले के जवाब पर, इसराइल के शररा पर उनकी एटमी तंसीबात के बाद बहुत कामयाबी से अपने तमाम मज़ाइल खदाफ निशाने पर किए, जिससे इसराइल में नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। एक बिल्डिंग, कई बिल्डिंगें जमीन बोझ हो गई, सैकड़ों जख्मी और कुछ के हलाकतों का खतरा है। नाज़रीन, इसके बाद मौजूदा सूरत हाल ये हुई कि अमेरिका का दावा था डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब अमेरिका में BBC, CNN, अल जजीरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल, राइटर, दुनिया के तमाम अदारे इस जंग का असल जिम्मेदार इसराइल और नेतन्याहू को ठहरा रहे हैं। यहां तक कि जापान ने भी साफ वादिया कर दिया था कि बहरा हुर्मुज़ को खोलने के लिए वो अपने दस्ते भेजने से इनकार कर दिया था। इसी तरह बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक ने इनकार किया था और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका तनहा रह गया। और 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर ईरान को जेर करने वाला खुद अमेरिका इतना कमजोर हो गया, इसराइल में इतनी तबाही हुई कि नेतन्याहू मर गया या छुप गया, अभी तक ये इबहम है। यकीनन ईरान के
سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنی، ان کی فوجی قیادت، بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن ایران نے کہ میزائلوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا سسٹم ناکام ہو گیا، اور اس وقت ایران اب کہہ رہا کہ جنگ امریکہ نے ختم کی ہے، لیکن جن جن ممالک کی سرزمین ہمارے خلاف ہے ہم دے دیں گے۔ اگر بحیرہ ہرمز کو کھلانے کی کوشش کی گئی تو ایران نے اپنی چھوٹی چھوٹی آبدوزوں سے بحیرہ ہرمز کے قریب ایسی بارودی چیزیں بچھا دی ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو بہت بڑی تباہی ہوگی، جس پر دنیا کے ممالک نے خصوصاً قطر اور دیگر ممالک نے کیا اس پر۔ ناظرین، یہ تو بات کنفرم ہو گئی کہ ایران کو امریکن دعووں کے باوجود نہ تو ختم کیا جا سکا، نہ اس کو شکست دی جا سکی، بلکہ خود اسرائیل غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اس کی اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات، ڈیفنس سسٹم، ایئر بیس سسٹم اور ایران کے بڑے حملے کے بعد دفاعی نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور اس بات کا اعلان ایران کے میڈیا نے، ایرانی پارلیمانی سپیکر نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل اور جہاں جہاں خلیجی ممالک میں امریکہ کی بیسز ہے ان کا دفاعی نظام ناکام نکارہ کر دیا، اور ہمارے اہداف 80% اب کامیابی سے ہو رہے ہیں۔ اس جنگ کو رکوانے میں چین، رشیا، پاکستان کے ساتھ ساتھ اہم کردار گزشتہ روز جب الٹیمیٹم دیا تو برطانیہ، قطر اور مصر نے اس جنگ بندی میں کردار ادا کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تباہی جو تیل کی تنصیبات $150-200 تک جا سکتی تھی، اس میں واضح کمی ہو چکی ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے امریکہ پر حملے کو کامیابی نہ ملنے پر 48 گھنٹے پہلے امریکن صدر نے ایران پر، ان کی توانائی پر، ان کے بجلی پر دھمکیاں دی تھی، دیتا جا رہا تھا، اور کہا تھا کہ ایران کے تمام بجلی گھر تباہ کر دیں گے، جس پر ایران کی طرف سے کہا گیا تھا ہر حملے کا جواب اس سے زیادہ طاقت سے دیں گے، اور اسرائیلی اور صاف پانی کے ذخائر جہاں بھی ہیں امریکہ اور ان کے زیر سایہ اس کے مدد ملکوں کو، اسے تباہ کر دیا جائے گا، اسے نشانہ بنایا جائے گا، طاقت سے دیا جائے گا۔ اسرائیل نے امریکہ جدید اسلحے کے استعمال کے باوجود ایران کے حملوں نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس جنگ کو روکنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، اور اسرائیل کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، اسرائیل نے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستی نے دنیا کو ایک ایسے خطرے میں ڈال دیا ہے جس کے بعد پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ ایران کا جواب، ایران نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر اب ہمارے ایٹمی بجلی اور پانی کے ہوا تو ہم امریکہ اور اسرائیل کے صاف پانی کے تمام ذخائر جو ہمارے نشانے پر ہے، ہمارے میزائل اور ڈرون اڑیں گے، اور ادھر پانی کو ہم نہیں چھوڑیں گے اگر ہمارا امن تباہ کیا گیا۔ اسرائیل کے شہر پہ میں نے کہا کہ بڑے نقصان کے بعد امریکہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایران کو دھونس دھاندلی دھمکی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف ایران نے واضح کیا تھا کہ قطر کے دارالحکومت جہاں ان کے لیے ایئر بیس استعمال کی جا رہی ہے، فوری طور پر یہ علاقے خالی کر دیں۔ اب ایران کے جوابی کارروائی اور میزائل اڑنے کے لیے تیار ہیں، جس پر پوری دنیا کے اہم ممالک نے اس جنگ بندی کے کردار میں اہم کردار ادا کیا، اور اسے روکنے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا الٹیمیٹم واپس لینے میں ہوا، اور اس پر امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہ کرتا تو شاید امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت بھی خطرے میں جا چکی تھی۔ ناظرین، غیر انٹرنیشنل امور کے ایکسپرٹ، چاہے وہ CIA کے ہو، موساد کے ہو، یا دیگر امریکہ کی یونیورسٹی کے دانشور، کہتے ہیں کہ ایران کو نہ تو جدید اسلحے سے، نہ تو ایران کو اسرائیل اور امریکہ مل کے نہ ختم کر سکا، نہ شکست دے سکی، بلکہ خود اسرائیل اس وقت غیر محفوظ بن چکا ہے، اور اسرائیل کی اور خلیجی ممالک کی ایٹمی تنصیبات جو انہیں ایئر بیس دی تھی، ان کی اپنی ایٹمی تنصیبات، سسٹم، ایئر بیس سسٹم اور ریڈار سسٹم، بڑے اور دفاعی نظام ناکام ہو چکا ہے، نکارہ ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے ایران کے جوابی حملے میں اسرائیل اور خلیجی ممالک میں جہاں امریکن بیسز ہے اسے نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت مسلم ممالک یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر
ایران پر حملہ کیا تھا اور اس کو ناکامی 24ویں روز میں بھی ہوا، تو باقی مسلم ممالک کو لڑانے کی بجائے اس کا راستہ نکلنا چاہے۔ اس سلسلے میں رشیا، چین، پاکستان، مصر اور دیگر ممالک نے خلیجی ممالک سے بھی رابطے کیے، برطانیہ نے بھی کیے، جاپان نے بھی کیے، ایران سے بھی کیے، اور انہیں بتایا کہ آپ چند دن رکے، کیونکہ امریکہ نے، ایران نے واضح کر دیا تھا کہ اگر ان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو بحیرہ ہرمز پر آبدوزوں سے ایسا نقصان پہنچایا جائے گا کہ اسرائیل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اسرائیل میں روز روز بجتے ہوئے سائرن، ان کے رڈار سسٹم کی ناکامی کے بعد امریکہ اپنے ہی دھمکیوں کے بعد ترلے منت کرنے پر آ گیا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کے الٹیمیٹم واپس لینے اور دھونس دھاندلی دھمکی بعد ترلے منتوں کے بعد دنیا میں آئل کی قیمتیں کم ہوں گی اور ریجن میں امن کی طرف ہوگا۔ آنے والے 3 دن 72 گھنٹے اہم ہیں کہ اس میں جنگ بندی کیا جائے۔ اس پر ایران کی فوجی قیادت اور ایران کے پاسداران انقلاب نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے، یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی تھی۔ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، لیکن ایران کا نقصان ختم کیا جائے، اس پر لگائی گئی پابندیاں جو 48 سال سے تھی اسے ختم کیا جائے، اس کو تیل فروخت کرنے کی اجازت دی جائے، اور انہوں نے کہا بحیرہ ہرمز ہر اس ملک کو تیل سپلائی کیا جائے گا جو امریکہ اور اسرائیل کا سہولت کار نہیں ہے، جس پر جاپان، پاکستان اور دوسرے ممالک میں سے بحیرہ ہرمز میں، یاد رکھیں بحیرہ ہرمز میں سمندر کی گہرائی زیادہ نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی وہ بیسز امریکہ کے لیے اب بحیرہ ہرمز پر یا اس کے جزیرے پر حملہ کرنا اس کی خواہش تھی جو ناکام ہو گئی۔ پاکستان زندہ باد۔